السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فٹ بال پر مضمون کیسے لکھیں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کے لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ ایک خاص اور اہم بات یہ کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی عنوان پر ویڈیو پوسٹ کی ہے، اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک ہم نے ڈال دی ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ فٹ بال یہ ایک ایسا کھیل ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے شہر میں پوری دنیا کیا ہے کہ وہ مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صدیوں پرانا کھیل ہے جو بادشاہوں کے زمانے سے کھیلا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا ہے، لیکن فٹ بال کی جو مجموعی شکل شروع سے ہے وہ اب تک تقریباً یکساں چلی آ رہی ہے۔ نام ہی ہے فٹ بال، جیسا کہ نام سے واضح ہے فٹ بال۔ انگلش میں ہم فٹ جو ہے وہ پاؤں کو کہتے ہیں اور بال تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی ویسا کھیل جو پاؤں اور گیند کے ذریعے کھیلا جاتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فٹ بال کہتے ہیں۔ تو ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں فٹ بال پر مضمون، چلیے ہم سیدھے اسکرین پر چلتے ہیں جہاں سے آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جانیں گے۔ فٹ بال ایک سادہ سا کھیل ہے، یہ دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کھیل پر کرکٹ اور دیگر کھیلوں کی طرح زیادہ خرچ نہیں آتا۔ اس کھیل کے لیے صرف ایک گیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیند کو ہاتھوں یا کسی اور آلے جسے آپ انگلش میں ٹول کہتے ہیں جانتے ہی ہوں گے اور اردو میں اوزار کہا جاتا ہے۔ تو گیند کو ہاتھوں یا کسی اور آلے سے کھیلنے کے بجائے پاؤں سے کھیلتے ہیں، اس لیے اس کھیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فٹ بال کا نام دیا گیا ہے۔ فٹ بال اسکواش یا بیڈمنٹن کی طرح کسی ہال یا کمرے وغیرہ میں نہیں کھیلا جاتا۔ اسکواش کیا ہے؟ یہ بھی ایک گیم ہے جس میں دو کھلاڑی کیا ہوتا ہے کہ ایک بند کمرے میں جو ہے نا وہ بال اور ریکٹ کے ذریعے کھیلتے ہیں، تو اسے ہم اسکواش کہتے ہیں۔ اسی طرح بیڈمنٹن بھی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بھی دو کھلاڑیوں کے درمیان ریکٹ کے ذریعے کھیلا جاتا ہے۔ تو ان سب گیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم کسی ہال یا کمرے وغیرہ میں کھیل سکتے ہیں، لیکن فٹ بال ایک ایسا گیم ہے جو ہمیں اس کے لیے ایک کھلے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہی لکھا گیا ہے کہ فٹ بال اسکواش یا بیڈمنٹن کی طرح کسی ہال یا کمرے وغیرہ میں نہیں کھیلا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک کھلے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فٹ بال کا میدان تقریباً 100 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ میدان کے دونوں اطراف کے وسط میں، اطراف طرف کی جمع اطراف کے وسط میں، وسط ہم کہتے ہیں درمیان کو، تو میدان کے دونوں اطراف کے وسط میں لکڑی کے پول لگے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہی ہے۔ دونوں پولوں کو اوپر سے بھی ایک لکڑی کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، یہاں تصویر میں آپ دیکھ لیں، اس طرح لکڑیوں سے بنا ہوا یہ دروازہ گول پوسٹ کہلاتا ہے نا۔ لکڑی کے دونوں پولوں کا درمیانی فاصلہ 8 گز اور اونچائی 8 فٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر اس تصویر میں اس کی اونچائی اور درمیانی فاصلہ بھی دیکھ لیں۔ اب ہندوستان میں بھی یہ کھیل مقبول ہو چکا ہے، جگہ جگہ میچ ہوتے ہیں، فوجی بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ فٹ بال کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے جو کھلاڑیوں کے لیے صحت مند ہے۔ اس کھیل میں ان کے جسم کے ہر اعضاء کی کثرت اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اعضاء ہم کسے کہتے ہیں؟ پارٹس آف باڈی کو ہم کہتے ہیں اعضاء، یعنی جسم کے حصہ۔ جسم کے حصہ میں مثال کے طور پر جیسے ہاتھ، پاؤں، سر، کڈنی، لیور، لنگس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے پارٹس آف باڈی ہے۔ تو ان سب کی کثرت اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں یہ کھیل جاڑے اور برسات میں کھیلے جاتے ہیں۔ بعض وقت میدان کیچڑ سے بھر جاتا ہے جس سے سلپ کرنے کا ڈر کھلاڑیوں کو بہت رہتا ہے، یعنی پھسلنے کا ڈر کھلاڑیوں کو بہت رہتا ہے، اور کھلاڑی کبھی کبھی سلپ یعنی پھسل بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی مزہ ہی ملتا ہے۔
فٹ بال کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ٹیم کا جو کھلاڑی گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ گول کیپر کہلاتا ہے۔ یہاں آپ تصویر میں دیکھیے، یہاں جو آپ کھڑے انسان کو دیکھ رہے ہیں یہی گول کیپر ہے۔ گول کیپر کا کام اپنے گول پوسٹ کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ دفاع کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دفاع کرنے کا مطلب بچاؤ کرنا، یعنی روکنے کا کام جو ہوتا ہے وہ گول کیپر کا ہوتا ہے۔ مخالف ٹیم یعنی جو ان کے اگینسٹ ہے اس ٹیم کے کھلاڑی جو دوسری ٹیم کے گول پوسٹ پر حملے کرتے ہیں اور کک مار کر فٹ بال کو گول کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں تو گول کیپر فٹ بال کو گول پوسٹ میں جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ وہ پاؤں سے کک مار کر یا ہاتھوں سے فٹ بال کو پکڑ کر گول پوسٹ میں جانے سے روکتا ہے۔ فٹ بال کے کھیل میں صرف گول کیپر کو گیند کو ہاتھ سے روکنے یا پکڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گول کیپر کے سوا اگر کوئی دوسرا کھلاڑی بال کو روکنے یا لینے کے لیے ہاتھ لگائے تو یہ فاؤل ہوتا ہے۔ فاؤل یعنی غلطی ہوتا ہے نا۔ فاؤل کی صورت میں دوسری ٹیم کو کک مارنے کے لیے گیند دیا جاتا ہے۔ گول کیپر کی مدد اور اپنے گول کی حفاظت کے لیے گول کیپر سے ذرا آگے اور کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کھلاڑیوں کو فل بیک کہا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھیں فل بیک، ہاف بیک، اس کے بعد گول کیپر اور ادر جو 5 کھلاڑی ہوتی ہے وہ کیسے اور کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سب آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، فل بیک، ہاف بیک اور گول کیپر مل کر مخالف ٹیم کے حملے کو روکنے اور اپنے گول کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے فٹ بال چھین کر اپنے کھلاڑیوں کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مخالف ٹیم کے گول پر حملہ کر کے گول کر سکے۔ گول کیپر، فل بیک اور ہاف بیک کے علاوہ ہر ٹیم میں 5 اور کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں فارورڈز کہا جاتا ہے۔ اگر ان کو حملہ آور دستہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ حملہ آور یعنی حملہ کرنے والا، آکرمن کرنے والا، اور دستہ یعنی ایسا سمجھے جھنڈ یا سموہ جسے کہتے ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے کہ اگر ان کو حملہ آور دستہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یا فارورڈز کھلاڑی اپنی ٹیم کے باقی ساتھیوں کی مدد سے ایک دوسرے کو پاس دیتے ہوئے بال لے کر مخالف ٹیم کے گول کی طرف بڑھتے ہیں اور زوردار کک لگا کر مخالف ٹیم پر گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی جب بال لے کر ان کے گول پوسٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت یہ کھلاڑی اپنے گول کے علاقے میں آ کر کھلاڑیوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کھیل کی نگرانی کرنے والا شخص ریفری کہلاتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں اگر بات کریں تو جسے آپ امپائر کہتے ہیں وہی یہاں پر ریفری کہلاتا ہے۔ ریفری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھیل کو اس کے قواعد و ضوابط ہے نا، ریفری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھیل کو اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق کھلائے۔ ریفری کی مدد کے لیے بھی 2 اور آدمی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گول پوسٹ کے قریب اور دوسرا دوسرے کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو گول جج کہا جاتا ہے، یا گول ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے جب دونوں ٹیمیں میدان میں آتی ہے تو سب سے پہلے ٹاس کیا جاتا ہے۔ ٹاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم کھیل کا آغاز کرے گی۔ ٹاس عموماً چاندی کے سکے کو ہوا میں اچھال کر کیا جاتا ہے۔ جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے وہ فٹ بال کو سینٹر لائن پر رکھتی ہے۔ آپ یہاں تصویر میں دیکھیں سینٹر لائن کہاں ہے۔ یہ جو آپ فٹ بال گھیڑے میں دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم سینٹر لائن کہتے ہیں۔ پھر اس ٹیم کا ایک فارورڈ کمانڈر آگے بڑھ کر کک مار کر فٹ بال کو مخالف ٹیم کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اس طرح کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ کھیل کے دوران چھوٹے موٹے فاؤل پر عموماً فری کک مخالف ٹیم کو مل جاتی ہے، لیکن مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو راستہ روکنے، گرانے یا زخمی کرنے پر زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے فاؤل کرنے والے کھلاڑی کو ریفری سرخ رنگ کا کارڈ دکھا کر تمام وقت کے لیے میدان سے باہر بھیج دیتا ہے۔ سرخ یعنی لال رنگ کا۔ گول پوسٹ کے قریب ایسا فاؤل کرنے پر پینلٹی کک دوسری ٹیم کو مل جاتی ہے۔ پینلٹی کک پر اکثر گول ہو جاتا ہے، اس لیے کھیل کے دوران ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے گول کے علاقے میں ایسا فاؤل نہ کرے، یعنی چھوٹی موٹی غلطی نہ کرے جس سے ان کے خلاف دوسری ٹیم کو پینلٹی کک مل جائے۔ فری کک اور پینلٹی کک کے علاوہ اکثر کارنر کک بھی فاؤل پر دی جاتی ہے، یعنی چھوٹی موٹی غلطی پر۔ ایک تو ہے کہ فری کک اور پینلٹی کک ہے ہی، لیکن ایک کارنر کک ہے وہ بھی چھوٹی موٹی غلطی پر دی جاتی ہے۔ فٹ بال کافی تیز رفتار سے کھیلا جاتا ہے۔ ہر کھلاڑی ہر وقت ادھر سے ادھر بھاگتا دوڑتا رہتا ہے۔ کھیل کے دوران چند کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔
हर टीम का मैनेजर जब देखता है कि उसका कोई खिलाड़ी बहुत थक गया है या वह अच्छा खेल पेश नहीं कर रहा है तो वह उसे बाहर बुलाकर उसकी जगह एक ताज़ादम खिलाड़ी मैदान में उतारता है। फुटबॉल के खेल के दौरान एक वक्फा होता है, यानी वक्फा का मतलब ठहराव होता है। वक्फे से पहले का वक्त पहला हाफ और वक्फे के बाद का वक्त दूसरा हाफ कहलाता है। खेल के दौरान जब किसी टीम का कोई खिलाड़ी गोल करने में कामयाब होता है तो दूसरे साथी फौरन उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, यानी नज़दीक में जमा हो जाते हैं, खुशी से उससे लिपट जाते हैं और बाज़ औक़ात तो कंधों पर भी उठा लेते हैं। फुटबॉल दुनिया के अक्सर ममालिक में खेला जाता है। हर मुल्क उसके लिए ज़बरदस्त तैयारी करता है, ख़ासकर हर 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप होता है उसके लिए भरपूर तैयारी की जाती है। इसमें दुनिया के बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं। वर्ल्ड कप जहां खेला जाता है लोग वहां अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। हर मैच के दौरान पूरा स्टेडियम अक्सर तमाशाइयों से भरा होता है। तमाशाई नारों और तालियों से खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करता है। तो ये रही वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।